بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ داستان اسلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں احادیث مبارکہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، حالانکہ وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کثرت سے ذکر فرماتے ہوئے سنتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ خدیجہ کو موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے تو ان کی سہیلیوں کو اتنا گوشت بھیج دے جو انہیں کفایت کر جاتا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں جو ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی، متفق علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے، اور اسی طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مکہ مکرمہ والوں نے اپنے قیدیوں کا فدیہ بھیجا تو حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابو العاص کے فدیے میں مال بھیجا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار بھی تھا جو انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جہیز میں ملا تھا جب ابو العاص سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرط غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی۔ فرمایا، اگر تم مناسب سمجھو تو اس یعنی حضرت زینب کے قیدی کو چھوڑ دیا جائے اور اس کا مال اسے واپس دے دیا جائے۔ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یعنی ابو العاص سے عہد و پیمان لیا کہ زینب کو آنے سے نہیں روکے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور ایک انصاری کو بھیجا کہ تم یاجج کے مقام پر رہنا یہاں تک کہ زینب تمہارے پاس آ پہنچے، پس اسے ساتھ لے کر یہاں آ پہنچنا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سلام بھیجتا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بے شک سلام اللہ تعالی ہی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام پر سلامتی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلامتی ہو، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکات ہوں۔ اس حدیث کو امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔